جی کہتے یشبہ الشاعر نفسہ فی البیت الاول فی حال رضاہ بالماء الصافی الہادی، کہ شاعر جو ہے پہلے شعر میں اپنے آپ کو رضامندی کی حالت میں صاف ستھرے پانی سے تشبیہ دے رہا ہے، وفی حال غضبہ بالنار الملتہبۃ، اور غصے کی حالت میں جلتے ہوئے آگ سے تشبیہ دے رہا ہے، فہو محبوب مخوف، تو وہ محبوب بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ وفی المثال الثانی شبہ اللیل فی الظلمۃ والارہاب بالبحر، اور دوسری مثال میں رات کو دہشت زدہ کرنے اور تاریک ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے سمندر سے۔ کہتے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الشَّبِيهَيْنِ فِي الشَّطْرِ الْأَوَّلِ وَالْمِثَالِ الثَّانِي، کہتے جب آپ پہلے اور دوسرے شعر کی تشبیہ میں غور کریں گے تو رأیت اداۃ التشبیہ مذکورۃ بکل منہما، تو تم دیکھو گے کہ اداۃ تشبیہ دونوں میں سے ہر ایک میں کیا ہے؟ مذکور ہے۔ مذکور ہے اداۃ تشبیہ مذکور ہے نا، کاف یا کأنہ۔ وَكُلُّ تَشْبِيهٍ تُذْكَرُ فِيهِ الْأَدَاةُ يُسَمَّى مُرْسَلًا، اور ہر وہ تشبیہ کی مثال جس میں اداۃ تشبیہ کو ذکر کر دیا جائے، تشبیہ کے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ چاہے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اس کو ذکر کر دیا جائے تو اس کا نام رکھا جائے گا تشبیہ مرسل۔ مرسل ارسال سے بنا، اس کا مطلب چھوڑ دینا، تو اس میں حروف تشبیہ کو چونکہ رکھا جاتا ہے، عبارت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، حذف نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کو تشبیہ مرسل کہتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى التَّشْبِيهَيْنِ مَرَّةً أُخْرَى، پھر کہتے ہیں اگر دوسری بار انہی دونوں تشبیہ کی مثالوں کی طرف غور کرو گے، رَأَيْتَ أَنَّ وَجْهَ الشِّبْهِ بُيِّنَ وَفُصِّلَ فِيهِمَا، تو آپ دیکھیں گے کہ وجہ تشبیہ بھی ان دونوں شعر میں واضح اور ظاہر کر دی گئی ہے۔ وَكُلُّ تَشْبِيهٍ يُذْكَرُ فِيهِ وَجْهُ الشِّبْهِ يُسَمَّى مُفَصَّلًا، اور ہر وہ مثال جس میں وجہ شبہ کو ذکر کر دیا جائے اس کا نام تشبیہ کیا رکھتے ہیں؟ تشبیہ مفصل رکھتے ہیں۔ وجہ شبہ ذکر کیا جائے تو تشبیہ مفصل، اور اداۃ تشبیہ بھی ذکر کر دیا جائے تو تشبیہ مرسل۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں شعر جو ہے تشبیہ مرسل و مفصل ہیں۔ کیا ہے؟ تشبیہ مرسل و مفصل۔ ہاں، یہاں پہ قسیم ایک دوسرے میں داخل ہے، قسیم ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اسم فعل حرف قسیم ہے تو ایک دوسرے کے مباین ہیں، یہاں پہ ایسا نہیں۔ ایک ہی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی مثال جو ہے وہ مرسل بھی ہے اور ایک وہی مثال مفصل بھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَصِفُ ابن الرومی فی المثال الثانی، ابن رومی نے تیسرے شعر میں جو ہے وہ ایک گویے کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَصِفُ ابن الرومی فی المثال الثالث حسن صوت مغنن وجمیل ایقائہ، کہ تیسرے شعر میں ابن رومی نے ایک گائیکار، ایک گلوکار کے آواز کی خوبصورتی اور اس خوبصورتی کے میں واقع ہونے کے جمال کو جو ہے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کأن لذت صوتہ تسری فی الجسم، اس طریقے سے کہ گویا کہ اس کی آواز کی لذت جو ہے جسم میں سرایت کر رہی ہے، کما تسری اوائل النوم الخفیف فیہ، جیسے جسم میں شروع کی نیند جو ہے پہلی نیند سرایت کرتی ہے۔ ولیکنہ لم یذکر وجہ الشبہ، لیکن ابن رومی نے جو ہے اس شعر میں وجہ شبہ ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہہ دیا۔ شعر کیا ہے کہ فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا سِنَةٌ تَمَشَّى فِي مَفَاصِلِ النُّعَسِ، کہ اس کے آواز کی لذت ایسی خوبصورت ہے کہ گویا کہ وہ ایک اونگ ہو جو نس نس میں کیا کر جاتی ہے؟ سرایت کر جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اس نے کہتے ہیں کہ لم یذکر وجہ الشبہ، اس نے آواز کی حسن کو، آواز کی جادوگری کو جو نیند سے تشبیہ دیا ہے، تو کس بات میں تشبیہ دیا؟ اس کی آواز جو ہے نیند سے کیسے مشابہ ہے، اس بات کو اس نے ذکر نہیں کیا۔ لم یذکر وجہ الشبہ، وجہ شبہ ذکر نہیں کیا، کیوں؟ معتمداً علی انک تستطیع ادراکہ بنفسک، اس بات پر وہ ان کو اعتماد تھا کہ آپ جیسے جو طلبہ کرام ہیں، ذہین اور فطین حضرات ہیں، وہ خود سے جو ہے اس بات کا بولیے ادراک کر سکتے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے کہ جیسے نیند سے انسان لذت و راحت حاصل کرتا ہے، ایسی ہی اس کی آواز سن کر کے انسان کو راحت حاصل ہے۔ تو وہ الارتیاح والتلذذ فی الحالین، اور وہ راحت پانا اور لذت پانا ہے دونوں حالت میں۔
کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کو راحت و لذت ملتی ہے اور اس کی آواز سے بھی انسان کو لذت و حالت ملتی ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو کہا کہ اس کی آواز نیند کی طرح ہے تو وجہ شبہ میں بولیں گے فی الارتیاح والتلذذ، کس بات میں اس کی آواز نیند کی طرح ہے؟ تلذذ میں۔ پھر جی اس کے بعد کہتے ہیں وَيُشَبِّهُ ابن المعتزی الشمس عند الشروق بدینار مجلوب قریب عہدہ بدار الضرب، وہ چوتھے شعر میں کہا گیا تھا نا وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دینار جلتہ حدائد الضراب، کہ سورج جو ہے روشن سورج جو ہے وہ دینار کی طرح ہے جس کو لوہار کے ہتھوڑے نے کیا کیا ہو، نیا نیا بنایا ہو۔ ٹھیک ہے، تو سورج کو اگتے ہوئے سورج کو اس نے جو ہے تازے دینار سے، بالکل ابھی بنے ہوئے دینار سے تشبیہ دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس چوتھے شعر میں ابن معتز نے سورج کو تشبیہ دی ہے جبکہ وہ عند الشروق چمکتے وقت سورج کو تشبیہ دی ہے بے دینار سے، مجلوب بن جو بالکل اجلا ہو، روشن ہو، قریب عہدہ بدار الضرب، جس کا زمانہ پیٹنے کے زمانے سے قریب ہو، جس کا زمانہ پیٹنے کے مار کے زمانے سے نہیں، پیٹنے کے زمانے سے کیا ہو، قریب ہو، یعنی جلدی نیا تازہ جو فیکٹری سے بن کر کے جو دینار آیا ہے اس کی چمک دمک، جیسے دیکھتے ہوں گے اس زمانے میں بھی جو نیا سکہ بن کے آتا ہے نیا تو وہ بہت چمکتا دمکتا رہتا ہے، تو اس سے تشبیہ دی۔ ولم یذکر وجہ الشبہ ایضا، اور اس نے بھی وجہ شبہ کو ذکر نہیں کیا، اور وجہ شبہ یہاں کیا وول اسفرار والبریق، چمک دمک ہے یہاں پہ، ہے نا، یہاں پہ وجہ شبہ کیا ہے، اسفرار، وہ جس کو آپ کہتے ہو پیلا پن، جو سونے کی ایک چمک رہتی ہے گولڈن کلر کی، وہ اس کو کہا جاتا ہے اسفرار والبریق، اور وہ یہاں پہ اسفرار اور بریق ہے وجہ شبہ۔ تو دونوں شعر میں، یعنی ابن رومی کے شعر میں جس میں اس نے گائیکار کی آواز کو جو ہے گلوکار کی آواز کو تشبیہ دیا ہے کس چیز سے، بولیے جلدی نیند سے تشبیہ دیا، اور اگتے ہوئے سورج کو اس نے تشبیہ دیا بالکل نئے ڈھلے ہوئے دینار سے، تو دینار سے، یہ دونوں شعر میں دونوں شاعر نے وجہ شبہ ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّشْبِيهِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَجْهَ الشِّبْهِ تَشْبِيهًا مُجْمَلًا، اس قسم کی تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو اس کو کس چیز سے موسوم کیا جاتا ہے، تشبیہ مجمل سے۔ تین تشبیہ ہو گئی، تشبیہ مرسل جس میں وجہ شبہ ادات تشبیہ مذکور نہ ہو، اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ نیچے جو ہے نا 12-15 مثالیں انہوں نے پیش کی ہے تو وہ ساری مثالوں میں آپ جلدی سے بول سکیں کہ یہ تشبیہ مرسل ہے یا مفصل ہے یا مجمل ہے۔ تو مرسل کنفیوز نہیں ہونا ہے، مفصل کو مرسل نہیں کہہ دینا، مرسل کو مفصل نہیں کہہ دینا ہے، کہ اگر ادات تشبیہ مذکور ہے تو اس کا نام مرسل، وجہ شبہ مذکور ہے تو اس کا نام مفصل۔ تو مذکور ہونے والے صورت کے دو نام ہیں، مرسل اور مفصل۔ ادات تشبیہ مذکور تو مرسل، وجہ شبہ مذکور تو مفصل، اور وجہ شبہ اگر مذکور نہ ہو تو مفصل کے مقابل مجمل، مفصل کے مقابل کیا ہے، اب اس کے بعد چلیے کہتے ہیں وَفِي الْمِثَالَيْنِ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ، پانچویں اور چھٹی دونوں مثالوں میں شُبِّهَ الْجَوَادُ بِالْبَرْقِ فِي السُّرَۃ، گھوڑے کو تیزی میں تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے، بجلی سے، والممدوح بالنجم فی الرفعۃ والضیاء، اور ممدوح بادشاہ کو تشبیہ دی گئی ہے رفعت و ضیاء میں ستارے سے، من غیر ان تذکر ادات التشبیہ، بغیر اس بات کے کہ ادات تشبیہ کو ذکر کیا جائے، ادات تشبیہ کو ذکر کیے بغیر وہاں پہ ایک چیز کو دوسری چیز سے دونوں شعر میں تشبیہ دی گئی ہے، فی کلا التشبیہین، دونوں تشبیہ میں، وذالک للتأکید الادعاء بان المشبہ عین المشبہ بھی، کہتے ہیں یہ اس بات کی تاکید کے لیے ہے کہ گویا کہ شاعر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مشبہ عین مشبہ بھی ہے۔ اس طرح کی تشبیہ کے حرف تشبیہ کو ہی جو ہے شاعر اڑا دے، یہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مشبہ جو ہے وہ عین مشبہ بھی ہے، تو گویا کہ شاعر بولنا چاہ رہا ہے کہ میرا گھوڑا بالکل بجلی ہی ہے، بجلی کی طرح نہیں ہے، بجلی ہی سمجھ لیجئے اس کو۔ اسی طریقے سے میرا جو ممدوح بادشاہ ہے اس کو ستارے کی طرح مت سمجھیے، ستارہ ہی سمجھ لیجئے، تارہ ہی اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ادعا ہوتا ہے شاعر کا، وہ اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ مشبہ عین مشبہ بھی ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى تَشْبِيهًا مُؤَكَّدًا، جب کہیں پر وجہ شبہ کو ذکر نہ کیا جائے تو معاف کیجیے، جب کہیں پر حرف تشبیہ کو ذکر کیے بغیر مشبہ کو عین مشبہ بھی قرار دے دیا جائے تو اس طرح کی تشبیہ کو نام دیتے ہیں تشبیہ مؤکد۔ کیا نام دیتے ہیں؟
تو تشبیہ تو آپ آسانی کے لیے تقریب ذہن کے لیے ایسا یاد رکھیے کہ تشبیہ مؤکد جو ہے نا تشبیہ مرسل کی جو ہے ضد ہے. کس کی؟ تشبیہ مرسل میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ مرسل میں حرف تشبیہ ذکر مذکور ہوتا ہے جی، ادات تشبیہ مذکور ہوتا ہے، اور تشبیہ مؤکد میں ادات تشبیہ مذکور نہیں ہوتا. تو آپ ایسا بھی آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں تشبیہ مرسل تشبیہ مؤکد، اور دوسرا اپوزٹ ایک دوسرے کے تشبیہ مفصل اور تشبیہ مجمل. مفصل مجمل کے اپوزٹ میں ہے اور مؤکد مرسل کے اپوزٹ میں ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں وفی المثال السابع، 7ویں شعر میں غور کیجئے کہ اس میں جو ہے متنبی وہ بادشاہ کو سیف الدولہ کو تشبیہ دے رہا ہے فی تظاہر بالزار والحلع قائلا. کہتے ہیں 7ویں شعر میں متنبی اپنے ممدوح کو خوف و دہشت ظاہر کرتے ہوئے، یعنی تکلف کے ساتھ خوف و زبردستی کا خوف و دہشت. فی تظاہر باب تفاعل سے آتا ہے تکلف کے طور پر ماخذ کو اپنانا. کہتے ہیں فی تظاہر بالزار والحلع، بتکلف خوف اور دہشت میں ظاہر کرتے ہوئے. یہ کس کا ہم نے ترجمہ کیا؟ فی تظاہر بالزار والحلا، زار و حلا کا معنی خوف و دہشت. بتکلف خوف و دہشت میں ظاہر کرتے ہوئے متنبی اپنے ممدوح جو ہے ممدوح کے بارے میں کہہ رہا ہے این تقصدو، آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کس باب سے قصدہ یقصدو ہے؟ یقصدو کسی کو باب یاد ہے کیا؟ القصدو کس باب سے ہے؟ این تقصدو، ہاں این تقصدو، آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ کیف ترحل عنا، اور ہم سے کہاں دور جا رہے ہو؟ ہم سے دور ہو کر کہاں کا سفر کر رہے ہو؟ وَنَحْنُ لَا نُعِيشُ إِلَّا بِكَ، ہم تو آپ ہی کی وجہ سے زندہ ہیں. مسکا لگا رہا ہے بادشاہ کو، نحن لا نعيش الا بك، ہم تو آپ ہی کی وجہ سے زندہ ہے. لأنك كالغمام الذي يحيي الارض بعد موتها، اس لیے کہ آپ جو ہے اس برستے بادل کی طرح ہے جو زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. کالغمام الذي يحيي الارض بعد موتها، کہ جو زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. وَنَحْنُ كَالنَّبْتِ الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ بِغَيْرِ الْغَمَامِ، اور ہم اس گھاس کی طرح ہے کہ جس کی جو ہے ہریالی بغیر بادل کے ہو ہی نہیں سکتی. لا حیات لہو بغیر الغمام، کہ جس کی زندگی بغیر بادل کے نہیں ہے. زندگی سے مراد یہاں پہ ہریالی. تو اس میں جو ہے نا اس نے بادشاہ کو تشبیہ دیا ہے کس چیز سے؟ بادل سے تشبیہ دیا. وَفِي الْبَيْتِ الْأَخِيرِ يُشَبِّهُ الْمُرَقَّشَ النَّشْرَ، اور آخری شعر میں مرقش جو ہے منہ سے نکلنے والی بو کو یا جسم سے پھیلنے والی مہک کو تشبیہ دے رہا ہے کہ هُوَ طِيبٌ رَائِحَةٌ مَن يَصِفُ بِالْمِسْكِ. کہتے ہیں کہ نشر جو ہے طِيبٌ رَائِحَةٌ مَن يَصِفُ، یہ نشر سے مراد یہاں پہ وہ مہک ہے، وہ خوشبو ہے، اس کی خوشبو ہے جس کی یہ تعریف بیان کر رہا ہے. اس کی خوشبو کو تشبیہ دے رہا ہے بالمسک، مشک سے. والوجوہ بالدنانیر، اور چہرے کو تشبیہ دے رہا ہے چمک دمک میں دینار سے، یعنی سونے کے سکے سے. والانامل المخضوبۃ بالانم، اور نرم و نازک انگلیوں کو تشبیہ دے رہا ہے انم نامی شاخ سے، پودے سے. کہتے اذا تأملت هذه التشبیہات، ان دونوں شعر میں جتنی تشبیہات ہے، یعنی بادشاہ کو تشبیہ دیا بادل سے. جی ہاں بولیے. مخضوبہ نرم و نازک. ترجمہ اردو مطلب عربی کی ترجمہ میں اتنا دھیان دیں گے تو پھر یہ اس کا مزہ کہاں لے پائیں گے شعر و شاعری کا، کہ لغت ہی حل کراتے رہو. یہ سب تو آپ کو دیکھ کے آنا چاہیے نا کھٹاکھٹ. اناملہ مغضوبہ یعنی نرم و نازک انگلیاں، ٹھیک ہے، انگلیوں کے پور. کہتے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ رَأَيْتَ أَنَّهَا مِن نَوْعِ التَّشْبِيهِ الْمُؤَكَّدِ. کہتے ان آخری کے دو شعر میں، یعنی متنبی نے جو بادشاہ کی تعریف کی ہے اور مرقش نے جو تعریف کی ہے کس کی؟ اس کے محبوب کے جسم کے مہک کی، اور اس کے چہرے کی، اور اس کی انگلیوں کے پور کی جو تشبیہ دی ہے الگ الگ چیزوں سے. مہک کو تشبیہ دی ہے مشک سے، چہرے کو تشبیہ دی دینار سے، اور انگلیوں کے پوروں کو تشبیہ دی ہے انم سے. تو یہ کہتے ہیں کہ چاروں تشبیہ میں اذا تأملت هذه التشبیہات، ان تشبیہات میں جب آپ تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، رأیت انہا من نوع التشبیہ المؤکد، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تشبیہ مؤکد ہی کی قسم میں سے، کیونکہ تشبیہ مؤکد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں حرف تشبیہ ادات تشبیہ کو کیا کیا جائے؟ ذکر نہ کیا جائے، جس میں ادات تشبیہ مذکور نہیں ہے، تو تشبیہ مؤکد ہے. لیکن کہتے ہیں ولکنہا جمعیات الی حذف الادات، ولکنہا یہ کیا لفظ ہے بھائی؟ جمعیات الی حذف الادات حذف وجہ، ولکنہا جماعت الی حذف الادات،
لیکن جو میں ولاکنہا جمعیت الی حذف الادات، لیکن سب کے سب میں حذف ادات، لیکن تمام میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا۔ اس کا مفہوم یہ بنے گا، لفظی معنی ہوگا کہ تمام کے تمام ادات حذف ادات میں جمع ہیں، ان تمام تشبیہات میں ادات تشبیہ محذوف ہے۔ حذف وجہ الشبہ، یعنی ادات تشبیہ کے حذف کے ساتھ ساتھ تمام میں جو ہے وجہ شبہ بھی محذوف ہے، یعنی ادات تشبیہ بھی محذوف ہے اور ساتھ ہی ساتھ وجہ شبہ بھی کیا ہے، چاروں مثالوں میں محذوف ہے۔ وذلک لأن المتکلم عمد الی المبالغۃ والاغراق فی، جی کیا بولیں؟ تشبیہات ہے نا، تشبیہات، جی ہاں تشبیہات مرجع اس کا مانا ہوگا ولاکنہا جمعیت الی حذف الادات حذف وجہ الشبہ، لیکن جو ہے تمام کے تمام تشبیہات میں ادات تشبیہ کے حذف کے ساتھ ساتھ وجہ شبہ بھی کیا ہے، محذوف ہے۔ وذلک لأن المتکلم عمد الی المبالغۃ والاغراق فی ادعاء ان المشبہ والمشبہ بہ، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہاں پر متکلم یا شاعر جو ہے وہ مبالغہ اور مبالغے کا قصد کر رہا ہے اور اس بات میں ڈوب جانے کا قصد کر رہا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ مشبہ بہ ہے، مشبہ جو ہے خود مشبہ بہ ہے۔ لذالک احمل الادات التي تدل على ان المشبہ حذف فی وجہ شبہ من المشبہ بہ، اسی لیے شاعر نے جو ہے نا حرف تشبیہ کو ہٹا دیا، احمل الادات یعنی حرف تشبیہ کو کا لحاظ نہیں کیا، اس کو بروئے خاطر نہ لایا۔ ولذالک احمل الادات، اس لیے اس نے حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ کو ہٹا دیا، التي تدل على ان المشبہ اضعف فی وجہ شبہ من المشبہ بہ، جو ادات تشبیہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بہ کے مقابل مشبہ کے مقابل مشبہ بہ میں زیادہ ضعیف ہے۔ ادات تشبیہ اس لیے لائی جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وجہ شبہ جو ہے مشبہ میں کم درجے میں پایا جا رہا ہے اور مشبہ بہ میں زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس لیے زید کالاسد لاتے ہیں، زید شیر کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشبہ بہ میں بہادری بنسبت مشبہ کے زیادہ پائی جا رہی ہے اور مشبہ میں بہادری بنسبت مشبہ بہ کے کم پائی جا رہی ہے۔ تو حرف تشبیہ کا کام ہوتا ہے تدل علی ان المشبہ اضعف، اس بات پر دلالت کرتا ہے حرف تشبیہ کہ مشبہ ضعیف ہے فی وجہ شبہ، وجہ شبہ میں، من المشبہ بہ مشبہ بہ سے۔ واحمل ذکر وجہ شبہ، اور وجہ شبہ کے ذکر کو بھی اس نے چھوڑ دیا شاعر نے، کیوں؟ الذی ینم عن اشتراک الطرفین فی صفت اور صفات دون غیرہا، کہ جو بے نیاز کرتی ہے طرفین کے شرکت سے ایک صفت میں یا ایک صفت کے علاوہ چند صفات میں۔ تو ایک صفت یا چند صفات میں شرکت سے بے نیازی برتتی ہے کون؟ خبر دیتی ہے وجہ شبہ، لیکن اس نے وجہ شبہ کو یہاں بھی کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ بِالتَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ، اور اس طرح کی تشبیہ کو تشبیہ بلیغ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تشبیہ بلیغ جو ہے وہ دو جو اپوزٹ ایک دوسرے کی تشبیہ ہے، وجہ شبہ مذکور ہو یا نہ ہو، حرف ادات تشبیہ مذکور ہو یا نہ ہو، اس اعتبار سے چار قسمیں جو آپ نے اوپر پڑھی ہے اس سے ہٹ کر کے تشبیہ بلیغ ایک پانچویں صورت ہے جس میں وجہ شبہ اور ادات شبہ دونوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بولیے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھا جائے گا تشبیہ بلیغ۔ کہتے ہیں وَهُوَ مُظْهِرٌ مِّن مظہر من مظاہر البلاغہ، یہ بلاغت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، من مظاہر البلاغتی ومیدان فصیح لتسابق المجیدین من الشعراء والکتاب، اور شعراء اور کتاب جو مجیدین جو جدت لانا چاہتے ہیں، جو وہ شعراء اور وہ مصنفین جو فصاحت کے میدان میں جدت لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہ تشبیہ بلیغ کا کیا کرے؟ استعمال کرے۔ تو تشبیہ بلیغ کا معاملہ یہ ہے کہ تشبیہ بلیغ جو ہے تمام طرح کی تشبیہات میں سب سے بڑھ کر کے اور اعلیٰ درجے کی تشبیہ ہے۔ نیچے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ القواعد التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات، وہی باتیں اب یہاں پہ قواعد کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ تشبیہ مرسل وہ ہے جس میں ادات تشبیہ مذکور ہو، تشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادات، تشبیہ مؤکد وہ ہے جس میں ادات تشبیہ محذوف ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، تشبیہ مجمل وہ ہے جس میں وجہ شبہ محذوف ہو۔ التشبیہ المفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، تشبیہ مفصل وہ ہے جس میں وجہ شبہ مذکور ہو۔ التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ، اور تشبیہ بلیغ وہ ہے جس سے ادات تشبیہ
اور وجہ سے وہ دونوں کیا ہو، دونوں کو حذف کر دیا جائے۔ تو یہ 5 قسمیں اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجئے۔ اب اس کے نیچے قال المتنبی فی مدح کافور سے لے کر کے 1 2 3 4 5 6 پھر نیچے جو ہے کتنی مثال، 4 مثالیں دی گئی۔ پھر بین کل نوع من انواع التشبیہ فیما یاتی سے لے کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 اللہ اکبر، کتنی مثالیں دی گئی بھائی، 22 23 24 25 26 27 30 31 32 34 36 مثالیں دی گئی ہے۔ کتنی؟ 36 مثالیں۔ یہ 36 مثال میں جو ہے نا آپ کو تشبیہ کی قسمیں متعین کر کے حل کرنا ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔